السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولهم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. ترجمہ: اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ اس کی مدد ہو. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں. فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. تفسیر: خیال رہے کہ ولی اور مددگار نہ ہونا رب کا عذاب ہے. مومن کے لیے اللہ نے ولی اور مددگار مقرر فرمائے. رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس سے معلوم ہوا کہ در حقیقت کتاب اس کو ملتی ہے جسے اس پر عمل کی توفیق ملے، اور ہدایت حاصل ہو. فقط اہل کتاب ہو جانا اور کتاب کو غلط طریقے سے پڑھ لینا کافی نہیں. کتاب اللہ کو صحیح معنی میں پڑھے گا وہ یقیناً مومن ہوگا، کیونکہ توریت انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم فرمایا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم فرمایا گیا، آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس کتاب پر عامل ہے، اور جو ایمان نہ لایا وہ عامل نہیں. اس سے دو مسئلے معلوم ہو. ایک یہ کہ نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے رب کی رحمت ہے. دوسرا یہ کہ رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی قسم ہے. اس سے محفل میلاد کا ثبوت ہوا. یعنی اس زمانے میں بنی اسرائیل تمام انسانوں اور فرشتوں تمام مخلوق سے افضل تھے، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں سے صالحین بہت تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کے ذلیل ہو گئے تھے. معلوم ہوا کہ عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے. جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا. خیال رہے کہ اگر تقویٰ کے بعد آگ وغیرہ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا، جیسے واتقوا النار، اور اگر اس کے بعد قیامت یا اللہ کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، جیسے اتقوا اللہ. لہٰذا یہاں ڈرنا مراد ہے، کیونکہ اللہ سے یا قیامت سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہاں پہلے نفس سے مراد ہر جان ہے اور دوسرے نفس سے مراد کفار ہے، یعنی کافر کا بدلہ کوئی نہ بنے گا. اور مومن کا ذکر دوسری آیات میں ہے. یہ تمام عذاب کفار کے ہیں، یہ تمام چیزیں کافروں کے لیے ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. مسلمانوں کا فدیہ کفار ہیں اور ان کے لیے شفاعت و مدد بھی ہے، جیسا کہ دوسری آیت سے ثابت ہے.